يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. منزه عن شريك بمحاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سورہ النساء کی 3 آیات بینات آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ خالق کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. بے شک اللہ تعالی شرک کو کبھی معاف نہیں فرماتا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اور وہ بخش دیتا ہے اس کے علاوہ جو چاہتا ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ. اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. تو تحقیق وہ بڑی دور کی گمراہی میں بھٹک گیا. إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا. وہ نہیں پکارتے اللہ کے سوا مگر عورتوں کو. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. اور وہ نہیں پکارتے نہیں بلاتے مگر دھتکارے ہوئے شیطان کو. لعنہ اللہ. اللہ کی لعنت ہو ان پر. وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. اور شیطان نے کہا اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ضرور بضرور ایک حصہ مقرر کروں گا. ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو اس کے افعال میں اور اس کی صفات میں اس کے برابر شریک بنانا یہ اللہ رب الجلال کو نہایت ناپسندیدہ ہے. اس کے علاوہ انسان جتنے بھی جرائم کا مرتکب ہو جتنے بھی گناہوں کا ارتکاب کرے ہر گناہ اللہ رب الجلال چاہے تو اپنی مشیت عزتی سے معاف فرما دے. لیکن وہ بار بار کہتا ہے اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں جس نے شرک کر دیا اور میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک بنا لیا اس کا یہ گناہ اور یہ شرک میں کبھی معاف نہیں کروں گا. ان الشرک لظلم عظیم. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس شرک کو ظلم عظیم قرار دیا. ظلم عظیم اس لیے کہا کہ ظلم کہتے ہی اس چیز کو ہے کہ وضع الشیء الی غیر محلہ. کہ کسی شے کو اس کے محل سے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ دینا یہ ظلم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو واحد اور یکتا ہے جس کے افعال اور جس کی صفات میں کوئی اس کا نہ ہمسر ہے نہ کوئی اس کا شریک ہے تو کوئی اس
کے برابر ذات الوہیت کے مد مقابل کسی کو اپنا خدا مان لے تو اللہ رب الجلال کو یہ کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ دنیاوی لحاظ سے اگر کوئی شخص کسی عہدے پر فائز ہو جائے اور اس کا مد مقابل اگر اسی کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی دعویٰ کرے نا کہ میں بھی تیرے ساتھ جو ہے وہ برابر کا اس عہدے پر میں بھی اس کا مستحق ہوں، اور اگر تو وزیر اعظم ہے تو میں بھی وزیر اعظم ہوں، تو اگر ایک عام وزیر ہے تو میں بھی ایک وزیر ہوں، تو دنیاوی لحاظ سے ایک انسان ہونے کے ناطے سے وہ بندہ جو کسی مسند پر کسی عہدے پر فائز ہو وہ اپنے ساتھ کسی کو شریک برداشت نہیں کرتا کہ ایک عہدہ ہے اور اس پر اگر میں فائز ہوں تو اس کو یہ ضرورت کیسے ہو رہی ہے کہ یہ میری برابری کا دعویٰ کرے، میرا ہمسر ہونے کا دعویٰ کرے۔ دنیاوی لحاظ سے اگر کسی انسان کو یہ گوارا نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، تو جس رب نے، جس خالق اور مالک نے کل کائنات بنائی ہے اور جو تمام کے تمام اختیارات رکھتا ہے، جس کی ذات اور جس کی صفات میں کائنات کے اندر اس کی مخلوق میں سے کوئی اس کے برابر ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر اس کو اٹھا کر ایک عام انسان کو یا ایک عام بت کو یا اس بت کی کسی شبیہ اور کسی تصویر کی صورت کو بنا کر کوئی اس کی پوجا شروع کر دے اور کہے کہ یہ میرا معبود ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں اگر تم مجھ سے پکی سچی توبہ کر کے مجھ سے معافی مانگو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن میں شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا، بشرطے کہ وہ شرک کی اس عمل سے توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے مسلمان ہو جائے اور اسلام کی طرف آ جائے، کیونکہ مشرکین ہی تو اسلام کی طرف آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، لیکن جو اسلام کے دائرے کے اندر رہ کر جس سے شرک کی بو آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل پسند نہیں ہے۔ شرک ہے کیا؟ تو شرک کی تعریف علماء نے یہ کی ہے عام لفظوں کے اندر یہ کہ ذات الوہیت کے برابر کسی کو معبود جان کر، الہ جان کر اس کی عبادت کرنا اور اس کی پرستش اور اس کی پوجا کرنا یہ شرک ہے۔ اس کے علاوہ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنی صفات میں سے کوئی صفت کسی بندے کو اپنی مخلوق میں سے کسی کو خود عطا فرما دیتا ہے اور وہ رب ہے جس کو چاہے عطا فرما دے تو اس سے شرک کا تصور نہیں بنتا، اور نہ ہی ایک کسی اس بات کو لے کر پوری امت کو جو ہے وہ مشرک بنا دیا جائے، پوری امت کو جو ہے وہ بدعتی بنا دیا جائے۔ بعض ایسی صفات قرآن کریم میں بھی موجود ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی موجود ہیں اور وہی صفات بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بندوں کے لیے بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ رؤوف الرحیم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، رؤوف اللہ ہے، رحیم اللہ ہے، لیکن اگر یہ صفت اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی کو دے دے اور خود عطا فرما دے تو کیا اس سے یہ بھی شرک ہو جائے گا؟ جب اللہ خود عطا کرنے والا ہو اور عطا کسی اپنے نبیوں میں سے کسی محبوب نبی کو عطا کر دے تو پھر شرک نہیں ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یہی دونوں لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو افضل المخلوقات ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ بے شک لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس آئے تم میں سے ہی ایک رسول، عزیز علیہ ما عنتم، کہ جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بڑا گراں گزرتا ہے، حریص علیکم
اس سے شرک کا تصور نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کے فی نفس ہی جو اسماء گرامیہ ہیں، اگر وہ اس میں پاک اگر کسی بندے کے لیے بولا جائے تو قطعاً کوئی شرک کا تصور نہیں ہوتا۔ بصیر انسان بھی ہے، بصیر رب بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور وہ سمیع البصیر، اور اللہ خوب سننے والا، وہ دیکھنے والا ہے۔ سمیع اور بصیر اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کے لیے یہ لفظ استعمال فرمائے تو یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی عطا فرمائے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ ہم نے انسان کو آزمائش کے اندر ڈالا، ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا، ہم نے انسان کو بصیر بھی بنایا۔ سمیع اور بصیر تو اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات اس کا انعام خود فرماتا ہے کہ انسان بھی سمیع ہے اور اللہ بھی سمیع ہے، انسان بھی بصیر ہے، رب بھی بصیر ہے۔ تو فرق کیا ہوا؟ تو کہا فرق یہ ہے کہ انسان رب کے بنانے سے سمیع بنا، انسان رب کے بنانے سے بصیر بنا۔ رب تعالیٰ اپنی بصارت میں، اپنی سماعت میں کسی غیر کا محتاج ہی نہیں ہے۔ مخلوقات میں سے کوئی نبی ہو، مخلوقات میں سے کوئی ولی ہو، سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ نبی کا درجہ ہے، نبوت کا درجہ ہے، اور نبوت کے بعد پھر صدیقیت، شہداء، صالحین، پھر عام اولیاء کا درجہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں عام نبیوں سے، اولو العزم انبیاء سے، حضور امام الانبیاء سے لے کر ایک عام بندے تک جتنی بھی مخلوقات ہیں نا، وہ اپنے تمام کمالات میں، اپنے تمام اوصاف میں اور اپنی تمام محاسن کے اندر جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کمالات عطا کیے ہیں، حسن عطا کیا ہے، علم عطا کیا ہے، وہ سارے کے سارے باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کمال عطا کیا ہے، لیکن وہ اپنے رب کی بارگاہ میں رب کے محتاج ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے۔ یہاں جو لطف لے کر لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، کسی ایک شخص کو کسی دربار کے سامنے جھکتے ہوئے، کوئی تعظیم کرتے ہوئے، چومتے چاٹتے ہوئے دیکھ لیا تو پوری کی پوری امت کو مشرک بنا دیا، ساری کی ساری یہ تو مشرک ہیں۔ یہاں تو درباروں میں شرک ہوتا ہے۔ وہی کوئی ایک جاہل اگر اٹھ کر اپنی جہالت کا اظہار کرتا ہے تو پوری امت کو مشرک مانا۔ یہاں ایک عام کو، بندے کو مسلمان بنانا کتنا مشکل ہے، اور ادھر سے مشرک اس کو مسلمان بنانا جو ہے وہ کتنا دشوار ہے۔ تو ادھر مشرک بناتے ہوئے جب مشین چلتی ہے تو پھر پوری کی پوری امت جو ہے وہ مشرک بن جاتی ہے۔ کچھ تو خوف خدا ہونا چاہیے کہ امت کے بارے میں اس طرح کی باتیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت کے دنیا کا حریص ہونے کا خوف ہے، کہ یہ دنیا کے حریص ہو جائیں گے، دنیا ان کے اندر آ جائے گی۔ مجھے یہ خوف ہے کہ یہ دنیا کے اندر پڑ جائیں گے، یہ خوف ہے کہ اسلام کے احکام سے ہٹ جائیں گے۔ لیکن فرمایا کہ اے میرے صحابہ لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، فرمایا تم اور تمہارے بعد صبح قیامت تک امت، میری جو آنے والی امت ہے، فرمایا مجھے ان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے کہ یہ میرے بعد شرک میں مبتلا ہوں گے۔ میری امت کبھی شرک نہیں کر سکتی۔ اور اس لحاظ سے اگر کوئی شخص ہر فیلڈ کے اندر 2 نمبر لوگ ہیں اور فروئی کام کرنے والے، غلط قانون کے ارتکابات کرنے والے لوگ موجود ہیں، تو کیا اگر خانہ کعبہ کے اندر جا کر کوئی خانہ کعبہ کے دیوار کے ساتھ نصب شدہ بت کی تعظیم کرے اور اس کی پوجا کرے تو پورے کے پورے خانہ کعبہ کو پھیر کر پھینک دیا جائے گا، یا وہاں طواف کرنے والے سارے کے سارے مشرک ہو جائیں کیونکہ بت لگا ہوا تھا خانہ کعبہ کے ساتھ؟ تو نبی کریم علیہ السلام کے دور اقدس کے اندر بھی تو بت موجود تھے، لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو یا حرم پاک کے بارے میں کوئی بات نہیں ارشاد فرمائی، غلط نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دے کر ایک ایک بت کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے خود توڑا ہے۔ جہاں کہیں ایسی کوئی گندگی کا پہلو نظر آتا ہے وہاں اس کو صاف کیا جائے، چاہے جائے کہ پوری کی پوری امت کو جو یہ اسی جو ہے وہ کیٹیگری کے اندر ڈال کر پوری کی پوری امت کو مشرک بنا دیا جائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ بعض ایسے الفاظ ہیں کہ جیسے حضور سید ہدایت گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا اصل نام سید علی حجویری، عثمان سید علی حجویری ہے، لوگ عقیدت کے ساتھ آپ کو داتا صاحب کہتے ہیں۔ وہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ داتا کا لفظ نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو شرک ہے، داتا تو فقط اللہ ہے۔ تو پورے اسماء گرامیہ میں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نامی اسم گرامی ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی ایک بھی داتا نہیں ہے، لیکن یہاں لوگوں کو جو ہے وہ ایک ملحدانہ انداز کے اندر کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کا بہت زیادہ پرچار کرنے والے ہیں، نہ یہ لفظ جو ہے وہ حضرت داتا صاحب کے لیے نہیں بولنا چاہیے، ان کا نام بولنا چاہیے۔ تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامیہ میں سے کوئی نام داتا ہے ہی نہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا کوئی اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامیہ میں سے کوئی اسم مبارک اگر کسی مخلوق کے لیے بولا جائے تو اس سے شرک ہو جاتا ہے؟ تو بھائی ایسے لفظ تو ہم دن کے اندر ہزاروں بول جاتے ہیں، تو کبھی کسی نے وہاں فتویٰ نہیں لگایا۔ کسی ایک دوسرے مکتبہ فکر کے بندے کو جو اکثر یہ باتیں کرتے ہیں نا، ان میں سے کسی مدرسے کے ایک طالب علم کو پوچھیں تو اس سے پوچھیں کہ بھئی آپ کیا ہو کہ جب میں حافظ قرآن، اس سے پوچھا جائے کہ یہ تو نعوذ باللہ یہ تو شرک ہے، حافظ تو فقط اللہ ہے، واللہ خیر الحافظ وهو ارحم الراحمین۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہی حافظ ہے اور وہی بندوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بندہ کیسے حافظ ہو سکتا ہے؟ یہاں آج تک کسی نے کبھی کسی پر کوئی شرک کا فتویٰ نہیں لگایا کہ بھئی آپ اپنے آپ کو حافظ کہلاتے ہو اس لیے کہ حافظ تو اللہ ہے، آپ کیوں کیسے اپنے آپ کو حافظ کہلاتے ہو؟ ہر پیش امام کو، ہر ایک صاحب علم آدمی کو ہم مولوی کہتے ہیں یا مولانا کہتے ہیں۔ مولا کا لفظ بھی تو اللہ رب الجلال کی ذات پاک کے لیے، ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین۔ تو یہ مولا کا لفظ بھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے ہے۔ کوئی لفظ اٹھا کر ہم اگر ایک کی طرف نسبت کریں تو کہتے ہیں مولوی میرا مولا اور مولانا ہمارے مولا۔ وہی لفظ جو اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے وہی لفظ بندوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ یہاں کوئی نہیں شرک کا فتویٰ لگاتا، لیکن بزرگان دین اولیاء اللہ کی ذات کے بارے میں دلوں کے اندر ہی اتنی کجی اور اتنی جو ہے وہ تنگی پیدا کر دی ہے کہ نہ کسی کو جو ہے اس کا کوئی کمال نہیں ماننا۔ تو اس لیے وہی باتیں اٹھا کر اور بدو والی آیات اٹھا کر وہ جو ہے وہ ان کے اوپر جسپا کر کے پوری کی پوری امت کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب یہاں جہاں کہیں بھی شرک کی بات ہوئی ہے نا، وہاں اللہ تعالیٰ نے بدو کا ذکر کیا ہے۔ یہاں بھی اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو یہاں بھی آگے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا بتوں کا، اور ان بتوں کا ذکر کیا کہ جن کی مؤنث بنا کر یعنی مادہ بت بنا کر لوگ ان کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یدعون من دونہ الا اناثا، کیسے بدبخت ہیں کہ بت بھی وہ بناتے ہیں جو مؤنث ہے، جو مادہ ہے، اور ان کا عبادت کرنا صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے اور اپنے ہاتھوں کے برکات بنائے ہوئے ان جو ہے وہ مورتیوں کے سامنے یہ جھک رہے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ لوگ صرف اور صرف ایک گمراہ شیطان کی جو ہے وہ پیروی کرنے والے ہیں، اس کو پکارنے والے ہیں۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے شرک کا ذکر کیا وہاں باقاعدہ بتوں کا ذکر کیا۔ بتوں والی آیات اٹھا کر اولیاء اللہ پر چسپاں کرنا، بتوں والی آیات اٹھا کر مزارات اولیاء پر چسپاں کرنا، اور یہ لوگوں کو تصور دینا کہ جو ہے وہ جو شرک ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر وہ ہوتا ہی اللہ کے ولیوں کے مزار پر ہے۔ تو یہ جو ہے وہ بددیانتی ہے، یہ دیانتداری نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقام پر جو حکم فرمایا ہے اس کو اس کے مقام پر رکھنا چاہیے۔ تو امت کے اندر کبھی بھی شرک نہیں آ سکتا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو بڑی تسلی کے ساتھ حضور نے ارشاد فرما دیا تھا، باقی سارے کام میری امت کے اندر آ جائیں گے، یہاں تک کہ ایک جوتے کی طرح جیسے دوسرا جوتا ہوتا ہے، فرمایا یہ قوم بنی اسرائیل کی طرح ان کے اندر اعمال ایسے ہی آ جائیں گے،
لیکن فرمایا میرے صحابہ میں تمہارے اوپر اپنے بعد اور اپنی امت پر جو ہے وہ شرک کا خوف نہیں رکھتا، میری امت کبھی شرک نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور ایسے کاموں کے اندر، ایسے افعال کے اندر، بالخصوص اہل سنت و جماعت میں اگر کسی جگہ پر کوئی ایسا کام نظر آتا ہے تو وہاں تینوں طریقوں کے ساتھ، زبان کے ساتھ اگر کوئی طاقت رکھتا ہے تو زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرے، اگر ہاتھ کے ساتھ طاقت رکھتا ہے تو ہاتھ سے اس کو روکنے کی کوشش کرے، ورنہ تیسرا جو درجہ ہے کہ دل کے اندر برا جانے، اس کو دل میں برا جانے اور اس کی مذمت کرے، اور لوگ کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ۔ اگر کسی شخص کو کسی صاحب مزاج کے سامنے جھکا ہوا دیکھو تو اسے پکڑ کے اٹھاؤ، کیوں بھائی تو کیوں سجدہ کر رہا ہے، کس بنا پر سجدہ کر رہا ہے؟ نہ تو سجدہ تعظیمی جائز ہے، نہ سجدہ عبادت جائز ہے۔ تو آپ اگر کریں گے تو آپ کے دیکھتے دیکھتے کوئی جو اور لوگ غلط تاثر لیتے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ بھائی ایسا نہیں ان لوگوں کے اندر ہوتا۔ اگر کوئی جاہل اپنی جہالت کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے تو اس سے پوری کی پوری امت پر وہ فتویٰ نہیں لگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنا ہمیں کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا تقبل منا هذه صلاتنا صلاة الفجر مع جماعة المسلمين بحرمة سيد المرسلين وبحق طه وياسين۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك الكريم صلى الله عليه وسلم۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ونفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى